اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا، اور کہاں کیا، کہاں کیا؟ مدینے سے چلے، مکے آئے، مکے سے آئے، کربلا آ گئے، کہاں امر بالمعروف کیا؟ یہ سوال جو ہے جس نے بھی مجھ سے کیا ہے، میں اس جوان سے، اس بچے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، غور تو کرو کس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ یہ تصور بھی کیسے آ گیا تمہارے ذہن میں کہ امام نے نہیں کیا؟ یہ تصور کیسے آ گیا ذہن میں؟ اس سوال کیسے آ گیا ذہن میں کہ ایک خطبے کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے اس وقت؟ کہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ آقا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف عملاً کیا، بلکہ آقا کے اقوال اور افعال کو دیکھیں تو حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نظریاتی سطح پر، یعنی تھیوریٹیکلی بھی اور عملی سطح پر، پریکٹیکلی بھی، مکمل طور پر ایک نصاب و نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر دے کر گئے ہیں۔ واضح ہے، پورا نصاب و پورا نظام۔ ہمارے ہر معصوم کی یہی سیرت ہے، لیکن آپ کے اقوال میں ایک جملہ، طویل خطبہ ہے جس میں آپ کا یہ فقرہ ہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دعاء الی الاسلام۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے۔ کس کا ارشاد ہے یہ؟ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ خطبہ کربلا کا خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ ان خطبوں میں سے ہے جو کربلا آنے سے پہلے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم امام حسین کا تذکرہ تو بس اس وقت سنتے ہیں جب ولادت ہوئی تھی، یا اس وقت سنتے ہیں جب کربلا میں آ گئے تھے، درمیان کی زندگی تو ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ ہاں بتائی نہیں جاتی، یہ قصور ضرور ہے، یہ قصور بھی ہے، یہ تقصیر بھی ہے، ورنہ آقا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر روز قابل بیان اور قابل ذکر ہے۔ جب آپ مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت مسجد نبوی میں آپ کے لیے کرسی درس لگائی جاتی تھی، ایک مسند درس مخصوص تھی، سبط نبی، سبط من الاسباط، جان رسول اور وارث مرسلین ابو عبداللہ الحسین کے لیے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو خود امام فرمانے کی یہ دراصل دعوت ہے اسلام کی طرف۔ تو اسلام کی طرف دعوت کیا مطلب؟ مملکت حجاز میں، سعودی عرب میں ایک وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہیں مطوع کہتے ہیں۔ کیا آقا امام حسین کو مطوع سمجھا تھا آپ نے کہ وہ ہاتھ میں سوٹا لے کے صرف دکانیں بند کرواتے پھریں گے کہ بند کرو دکان، نماز پڑھنے جاؤ بند کرو دکان؟ کیا رتبہ سمجھا ہے امام کا؟ کس قسم کا تصور ہے آپ کے ذہن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا؟ یا ہمارے ایران میں جو ایک ہدایت دینے والی پولیس کہلاتی ہے، کیا اس کی اصطلاح میں ہمیں نہیں معلوم، اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے زبان پر، کہ وہ لوگوں کو، خواتین کو کہتے ہیں بھائی حجاب کر لیجئے، لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آپ بد اخلاقی نہ کیجئے، نماز کے خیال کیجئے۔ یہ جو ایک پولیس ہے نا، یہ ایک مذہبی پولیس، کیا امام کو ایک مذہبی پولیس سمجھا ہے؟ اس طرح کا امر بالمعروف دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح کا امر بالمعروف دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے سب سے بڑا امر بالمعروف یہ ہے کہ اسلام کو تبدیل ہونے سے اور انحراف سے بچا لیا حسین نے۔ کوئی خدا آشنا نہ ہو، اس کو خدا کی معرفت دینا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی نبوت سے واقف نہ ہو، اسے نبوت کو پہچانوانا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی قرآن اور حقیقت وحی سے واقف نہ ہو، اس کو قرآن کی حقیقت، قرآن کے اعجاز اور قرآن کی اور حقیقت وحی سے واقف کرانا کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی مدینے اور مکے کی حرمت سے واقف نہ ہو تو اس کو مدینے کی عظمت و حرمت اور مکے کی عظمت و حرمت بتانا کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ کوئی حقیقت امامت سے واقف نہ ہو تو کیا امامت سے واقف کرانا امر بالمعروف نہیں ہے؟ یہ اوجب واجبات میں سے ہے۔ واجب کے بارے میں امر بالمعروف واجب ہے، مستحب کے بارے میں امر بالمعروف مستحب ہے عموماً،
اور حرام کے بارے میں نہی عن المنکر واجب ہے، مکروہ کے بارے میں نہی عن المنکر مستحب ہے۔ ہر چیز کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ہر چیز کی شریعت میں ایک حیثیت ہے۔ وہ معاشرہ جو بعد پیغمبر، وہ معاشرہ جو بعد شہادت امیر المؤمنین بالکل بے خوف ہو چکا تھا خدا سے، اس معاشرے میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، نظام اسلام بدلا جا رہا تھا، عبادتوں کی صورت بدلی جا رہی تھی، نہ مدینے کی حرمت باقی تھی نہ مکے کی حرمت باقی تھی۔ مدینے سے یہ کہہ کر نکلنا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں ذبح کیا جاؤں تاکہ مدینے کی حرمت پامال ہو، اس سے بڑا امر بالمعروف کیا ہوگا؟ مکے میں جا کے ٹھہرے، لیکن جب مکے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم الہی اور مکے کی اور مسجد الحرام کی حرمت پامال ہو۔ یعنی کہہ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے کہ صاحب تقریر کر دی، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کی وجہ سے مکے کی حرمت، خانہ کعبہ کی حرمت، حرم حمل الہی کی حرمت ضائع ہو۔ یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور پھر عملاً مکے کو چھوڑ دینا، یہ کمال امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ دیکھو خون نہ بہانا، دیکھو میں نہیں چاہتا کہ خون نہ بہاؤ، نہیں، صرف یہ نہیں، خود وہ ماحول ختم کر دیا کہ جہاں حرمت کعبہ پامال ہو رہی ہے۔ صرف لفظی نہیں ہے امر بالمعروف، کہہ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی مثال، اور خود نہیں، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن زبیر سے جو گفتگو ہوئی، وہ جتنی گفتگویں ہیں معصوم کی، معصوم کو معصوم تو سمجھو، اور پھر سمجھو کہ معصوم کے دہن مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ امر بالمعروف اور نہی